وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام، سورہ اعراف کی 20 نمبر آیت مبارکہ سے آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہونا ہے۔ سورہ اعراف اپنے نزول کے اعتبار سے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ مکی تھی یا مدنی۔ یہ مکی سورہ مبارکہ تھی اور مکی مزاج کو ہی سامنے رکھا گیا، کیونکہ بارہا پیغام ربانی جو اللہ کے حبیب لے کر آئے تھے، آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا، اہل مکہ اور مشرکانہ مزاج اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی ہٹ دھرمی اور انکار کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس کو اشاروں کنایوں میں اور بعض جگہ پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا، آدم کا لفظ تقریباً 25 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور قصہ آدم و ابلیس تقریباً کوئی 6-7 کے قریب صورتیں ہیں ٹوٹل جن کے اندر قصہ آدم و ابلیس موجود ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس سے مختلف طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہاں استدلال کی وجہ یہ ہے، اور اس واقعے کو اس لیے لایا گیا کہ مکی لوگ انکار کرتے تھے، ان کے انکار کی یہاں وجہ تکبر اور غرور تھا۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تکبر اور غرور کا نتیجہ ہمیشہ شکست کی شکل میں ہوتا ہے، لہٰذا اے اہل مکہ، جیسے شیطان کو شکست ہوئی تھی اسی طرح تمہیں بھی شکست ہوگی، میرا پیغام لوگوں تک پہنچ کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام قابل فہم بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ اسی تناظر میں تقریباً 27 نمبر آیت تک سورہ اعراف کی یہ قصہ آدم و ابلیس موجود ہے۔ یہاں مختلف پیرایوں میں بات کی گئی۔ آج کی آیت مبارکہ میں فوسوس لہما الشیطان، اب اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتو سجدہ کرو آدم کو، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی اور رہ گئی تھی اس دن کہ کیا ابلیس جو ہے اور شیطان یہ ملائکہ میں سے ہے یا ملائکہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہمیں سورہ کہف کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر یہ نافرمان ٹھہرا۔ اب سورہ کہف کی 50 نمبر آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ ابلیس جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ اب یہاں پر ٹیکنیکل ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ابلیس اور شیطان کون تھا؟ جن تھا، اور سجدے کا حکم کس کو تھا؟ ملائکہ کو تھا۔ تو اس نے جب نافرمانی کی تو اتنی بڑی سزا اس کو کیوں ملی؟ کیونکہ یہ تو جنات میں سے تھا۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہی تھا، لیکن وہ رہتا فرشتوں میں تھا، اور اس کا شمار فرشتوں میں ہی ہوتا تھا۔ جب یہ حکم دیا گیا تو وہ اس حکم میں شریک تھا، اس حکم کی اس نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ موجب عتاب اور موجب عذاب ٹھہرا۔ اب ایک جملہ صرف کہ جن تھا لیکن فرشتوں میں چھپا رہتا تھا، اور غالبانہ انداز میں جب سب کو حکم دیا گیا تو یہ بھی اس حکم کے اندر شامل تھا، حالانکہ یہ جنات میں سے تھا۔ اس کے بعد فوسوس لہما الشیطان، پہلی ہم باتیں پڑھ آئے آج کی آیت مبارکہ سے کہ جب کہا گیا کہ اے آدم اور حوا تم یہاں ٹھہرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک تو وہ جو سجدہ تھا، وہ سجدہ کیا عبادت کے لیے تھا یا تعظیم کے لیے تھا؟ سجدہ وہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ لہذا یہ جو سجدہ تعظیمی ہے، کیا یہ آج روا ہے؟ آج امت محمدیہ میں سے بھی سجدہ تعظیمی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ سجدہ عبادت کے لیے صرف اللہ کے لیے،
اور سابقہ امتوں میں وہ سجدہ تعظیم کے لیے روا تھا، لیکن امت محمدیہ میں اس کی اپنی شاید اتنی بڑی تعظیم ہے کہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا اس کے لیے جائز نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر سجدہ روا ہوتا تو میں کس کو حکم دیتا کہ کس کو کرتا؟ عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لہذا تعظیماً سجدہ بھی امت کے اندر روا نہیں ہے۔ اب جب یہ باتیں ساری ہو گئیں تو شیطان نے اللہ کے ساتھ ڈیبیٹ کی، وہ ہم پڑھ آئے کہ میں تیرے طرف آنے والے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ فوسوس لہم الشیطان، اب جو دشمنی کا پریکٹیکلی آغاز تھا وہ ہوا ابلیس کا آدم اور اولاد آدم کے ساتھ۔ فوسوسا، فا کا معنی بس، وسوسہ ڈالا۔ یہ جہاں پر یہ جو وسوسہ ہے یہ اس کو وربلائز کر دیا گیا ہے، یہ ورب بنا کر اس سے فعل کا معنی لیا گیا ماضی میں، وسوسہ۔ اب کچھ سینس کیا کہتا ہے، اس سے مضارع کیا بنے گا؟ یوسوسو، وسوسہ یوسوسو، وسوسہ اس نے وسوسہ ڈالا، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا۔ فوسوسہ، پس اس نے وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو، یعنی کس کو؟ جناب آدم اور حوا کو، الشیطان شیطان نے۔ وہاں پر ابلیس کہا گیا، اب شیطان ہے تو اس کے دھتکارے جانے سے پہلے اس کا نام ابلیس ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اس کے بعد ابلیس نافرمان اور مایوسی کے معنوں میں، اور اس کے بعد اس کا نام ہے شیطان۔ وہاں ابلیس ہے چند آیات میں پہلے، اور اب یہاں سے اس کا شیطان کا نام شروع ہو رہا ہے۔ پس شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں، لیبدی لہما ما وری عنہما، لام کا معنی کے لیے، لیبدی تاکہ وہ کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ اسی سے نکلا ہے بدا یبدا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا، لیبدی تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کی، ما وریہ جو چھپائی گئی ہیں، انہما ان دونوں میں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں میں سے، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ چھپایا گیا ہے۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت کے قریب جاؤ، کھا لو اور ان دونوں کی شرمگاہیں ننگی ہو جائیں، یہ اس کا مطمع نظر تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ اسلام جس شرم و حیا کا قائل ہے، اس شرم و حیا سے انسان کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ اور پھر شیطانی چیلے ہیں جو آج کی خاتون کو بھی برہنہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مرد بھی اپنی شرمگاہوں کا خیال نہیں کرتا۔ شرمگاہ کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ کافی موجود ہیں، لیکن پھر یہ فقہی کیفیات میں ہماری گفتگو مزید آگے چلی جائے گی۔ ورنہ جو شرمگاہ کا مصداق ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مرد کی شرمگاہ گھٹنوں کے اوپر کا حصہ اور ناف کا نچلا حصہ ہے، یعنی ناف کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنے کا اوپر والا حصہ تک یہ مرد کی شرمگاہ ہے۔ اگر وہ کھیلنے کے لیے بھی جائے گراؤنڈ میں تو اس کے لیے کم از کم اس چیز کا چھپانا ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس کی شرمگاہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ ایگزیکٹ شرمگاہ جس کا فرض ہے ایک انسان سے چھپانا، یہ مرد پہ بھی ظاہر نہیں کر سکتا، اور عورت پوری ہی شرمگاہ ہے، وہ غیر مردوں کے سامنے کسی اپنے جسم کے حصے کو بھی واضح نہیں کر سکتی۔ اب پردہ شرعی کتنا ہے یہ ہم سورہ احزاب میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن جلباب جس کو جلابیب کہتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی بیویوں ہماری ماؤں کی وساطت سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم باہر نکلو اے نبی کی بیویوں تو پھر ایک بھاری سی چادر اپنے اوپر لے لیا کرو۔ وہ بھاری سی چادر جو ہے وہ آپ گاؤں اور دیہات کا کلچر اگر دیکھیں تو اس میں عورت بڑے کمال طریقے سے چھپ جاتی ہے، اس کا چہرہ چھپ جاتا ہے، اس کے اعضاء واضح طور پر نظر نہیں آتے، تو وہ شاید روح کے مطابق ایک پردہ ہے۔ باقی یہ جو آج کل کا ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن پہ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ شریعت کی روح کے مطابق ہے یا اس کے اندر بھی ایک اپنے طور پر اٹریکشن اور لوگوں کو مائل کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ خاص قسم کی کڑھائیاں، ایک خاص قسم کے کپڑے، یہ شریعت کی روح کے مخالف ہیں، یہ پردے کے حکم میں نہیں آتے۔
لہذا واضح یہ ہوا ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان بچے جو آج ایک سوٹ پہن کے باہر نکلتے ہیں عموماً، تو کم از کم جو فرض شرمگاہ ہے وہ ان کی ناف سے لے کر ان کے گھٹنوں تک چھپانا یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن کون یہ پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی اور میرے گھر والے گھر میں موجود ہوں اور میرا کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا گھر میں آئے؟ اگر ہم پسند نہیں کرتے تو یقیناً کوئی اور بھی ہمارے بچوں کو ایسی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ ادب آداب کا جو تقاضا ہے وہ انسان کا اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اور یہاں پر ایک دوست نے مجھے یہ فرمایا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے بولا کہ گناہ بے لذت کے اندر جو ہمارا نوجوان موجود ہے اور مبتلا ہے، اس سے بچانا یہ میری اور آپ کی بھی ایک ضرورت ہے۔ آج اگر وہ یہاں تک کھول رہا ہے تو کل وہ کہاں تک کھلے گا؟ ایک اللہ کی طرف سے بھی انسان کے اندر جھجک ہوتی ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ ان کی شرمگاہوں کو کیا کر دے؟ واضح کر دے۔ تو آج اس کے پیچھے پورا شیطانی ایجنڈا ہے۔ وکالا، اور اس نے اب ڈی ٹریک کرنے کے لیے انداز کیا اپنایا؟ وکالا، واو کا معنی، اور کالا، کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ بھئی اے آدم، اے حوا، تمہیں اس لیے اللہ نے اس درخت سے دور رکھنے کا اور ہونے کا حکم دیا ہے کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تمہیں حیات جاودانی مل جائے گی، تم تو فرشتوں کی طرح دائمی جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اس کیفیت میں رہو گے۔ تو اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے، کھا لو ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ یعنی دو مطمع نظر تھے کہ تمہیں اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ یا تو تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ یا پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ، لہٰذا کھا لو تو اللہ کی اس نعمت سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ وکالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما، تمہارے رب نے نہیں روکا ہے تم دونوں کو، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر اس لیے، ان تکونا، کہ کہیں تم بن نہ جاؤ، ملکین، فرشتے، ملکن کہتے ہیں فرشتے کو، ملکان دو فرشتے، لیکن یہاں پر ہے ملکین۔ جب یہ سبجیکٹو سینس سے آبجیکٹو اور پوزیسو سینس میں ناؤن چلا گیا تو ملکان سے کیا بن گیا؟ ملکین۔ او تکونا، یا تم نہ ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے، یعنی کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو، یا فرشتوں کی ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے کی لذت سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، وقاسم، واو کا معنی، اور قاسمہما، ان دونوں نے، اس نے قسم اٹھا کر دونوں کو یقین دلایا۔ وقاسمہما، اس نے قسم اٹھا کر دونوں کو یقین دلایا، کیا؟ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے ہوں، لمن الناصحین، نصیحت کرنے والوں میں سے، میں تو تمہیں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ فدلہما بغرور، فا کا معنی پس، دلہ یدل، رہنمائی کرنا بھی ہوتا ہے، اور جب کسی کی رہنمائی ہو جائے تو وہ مائل ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تھینکس اور شکریہ کے الفاظ کہتا ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ فدلہما بغرور، فا کا معنی پس، دلہما، ان دونوں کو جھکا لیا، ان دونوں کو مائل کر لیا، ان دونوں کو اپنے استدلال سے جھکا لیا، مائل کر لیا، بغرور، اپنے فریب سے، اپنے فریب سے اس نے دونوں کو اپنی طرف جھکا لیا۔ فلما ذاقا، فا کا معنی پس، لما، جب، ذاقا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ذاقا اس ایک نے چکھا، دو نے چکھا، ذاقا سب نے چکھا، ذاقو یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، ذاقو بھی، ذاقا بھی اور ذاقا بھی۔ فلما ذاقا، پس جب ان دونوں نے چکھ لیا، الشجرہ، درخت کو، تو بدت لہما سوآتہما، بدت واضح ہو گئی، لہما ان دونوں کی، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اب انہوں نے سوچا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم اور اولاد آدم کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو، ایک جو فطرتی شرم و حیا ہے وہ انسانی طبیعت کے اندر رکھی ہے، آدم اور اولاد آدم کے اندر رکھی ہے۔ جب یہ چکھ لیا، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، تو فتافقا یخصفان علیہما، تو وہ جنت کے پتے جو ہیں وہ جوڑنے لگ پڑے
اور ان کو اپنے اوپر لپیٹنے لگ پڑے کہ کہیں ہماری شرمگاہ جو ہے اس سے کوئی اور مطلع نہ ہو جائے. ایک اندر ہیزیٹیشن اور ہچکچاہٹ کی فیلنگز جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے. مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ مِن کا معنی سے، ورق کا معنی پتا، الجنت جنت کے پتے. تَفِقَا يَخْصِفَانِ وہ دونوں اپنے اوپر جوڑنے لگ گئے. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. واو کا معنی اور ناداہما ان دونوں کو ندا کی، ان دونوں کو بلایا، پکارا. ربہما ان دونوں کے رب نے. نادا فعل ہے، ربو اس کا فاعل ہے، اسی لیے رب کے اوپر پیش ہے، ربہما نہیں ہے. ونادہما ربہما ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا. الم انہکما کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا؟ ان تلکما الشجرہ اس درخت کے قریب جانے سے، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا واو کا معنی اور اقل لکما کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا؟ ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دونوں نے عرض کی. قالا دونوں نے عرض کی. اگر ایک ہوتا تو کیا تھا؟ قالا دو، قالا سب، قالو قالا ان دونوں نے عرض کیا. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، ہم زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا واو کا معنی اور ان کا معنی اگر، لم تغفر تو نے بخشا نہ، لنا ہمیں اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا یا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور اگر ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ یہ وہی تاکید والا اصول ہے. کانا یکونو ہے اور آخر میں نون ثقیلہ ہے، لام بھی تاکید کے لیے، دونوں تاکیدیں، لام زبر لا بھی تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید. آخر میں کانا یکونو بچا، لنکونن ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اللہ اگر تو نے نہ بخشا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اب یہ وہ ایک پنشمنٹ ہے جس کے پیچھے پوری کائنات کے بسانے کی حکمت موجود ہے. قَالَ اللہ نے فرمایا، اهْبِطُوا اتر جاؤ، اهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعضکم تم میں سے بعض ہوں گے، لبعض بعض کے، عدو دشمن تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پہلے ہمارے صیغے آ رہے ہیں تثنیہ کے، وہ دونوں نے چکھا، ان دونوں کو رب نے کہا، لیکن یہاں فرما رہا ہے قَالَ اهْبِطُوا سارے اتر جاؤ. تو ساروں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں کی بات ہے. ابن عساکر اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اللہ نے ہاتھ پھیرا. جتنی اولاد آدم قیامت تک آنی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت آدم کو ساری دکھا دی. کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف. دائیں طرف دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور بائیں طرف دیکھ کر آپ کو کچھ پریشانی ہوئی. پوچھا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ جو ہیں یہ میری رضا کے لیے دنیا میں رہیں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ میری رضا کے لیے نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پورے اس پروگرام کے ساتھ اللہ نے جب زمین پر اتارا تو پھر تثنیہ کا صیغہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. قال آپ فرمائے اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ واو کا معنی اور، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں ہے، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَمَتَاعٌ اور لطف اندوز ہونا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک پریسکرائب ٹائم تک، ایک مقررہ وقت تک تم نے وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اب یہ ہے کہ تین کیفیتیں بتلا دی. قَالَ فرمایا، فِيهَا اسی زمین کے اندر، تحیون تم زندہ رہو گے، تحیون اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون
اسی زمین پر ہی تمہیں موتیں آئیں گی، تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے قیامت والے دن تم نکالے جاؤ گے۔ اب چھوٹی سی بات یہاں پر اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنا کیا پنشمنٹ کے طور پر تھا، یا اپنے خلیفے کو اللہ نے اپنی جو اس کے فرائض تھے وہ سپرد کرنے تھے؟ یہ دو باتیں کہ کیا بطور سزا کے زمین پر بھیجا گیا یا بطور خلیفہ جو معاملات تھے وہ کرنے تھے۔ اب پہلی آیت میں جائیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی، جہاں پر قصہ آدم و ابلیس کی بالکل ابتدا ہے، اور وہ پہلا سٹیج ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کتنی دفعہ آدم کریم کا نام لے کر اللہ نے اس قصے کو بیان کیا؟ 25 دفعہ، 25 ٹائمز جو ہے وہ حضرت آدم کا نام ریپیٹ ہوا ہے، اور تقریباً 25 سے زیادہ آیات میں ریپیٹ ہوا ہے۔ صورتوں کو دیکھیں تو 6-7 سے قریب صورتیں بنتی ہیں جس میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ جو پہلی اللہ نے دلیل دی ہے اور نشانی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کی معصومیت کے پیش نظر یہ بڑا ویلڈ ایک آنسر ہے اس بات کا کہ جب حضرت آدم زمین پہ اتارے گئے تو یہ سارے کا سارا معاملہ علت اور سبب کے لیے تھا، جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن اللہ نے جب زمین پر اتارا تو پہلے ہی اللہ ارادہ فرما چکا تھا کہ میں نے اس شخص کو کیا بنانا ہے؟ خلیفہ۔ تو خلیفہ پاس بیٹھ کر کام تو نہیں کرتا۔ آپ ایک باس کو دیکھ لیں اور اس کے پی اے کو دیکھ لیں یا اس کے نائب کو دیکھ لیں تو وہ اپنی فیلڈ میں ہے، وہ اپنی فیلڈ میں موجود ہے۔ تو جب نائب اور خلیفہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی فیلڈ میں جا کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب آدم کریم کو تخلیق کیا تو وجہ کیا تھی کہ ان کو کیا بنانا ہے؟ خلیفہ۔ تو خلیفہ اپنے پاس تو نہیں رکھنا تھا، خلیفے کو تو فیلڈ میں بھیجنا تھا، اپنے نائب کو میں یہاں ہوں، تم وہاں پر جا کر یہ کام کرو۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ علت اور سبب بنا۔ اللہ نے بیسیکلی آدم اور اولاد آدم کو خلیفہ بنایا اور زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب یہاں پر ایک اور ٹیکنیکل بات دیکھ لیں کہ کچھ چیزوں کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ حقیقی اسباب ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ تو اب جنت میں جانے کے دو اسباب ہیں، ایک سبب ہے اعمال، لیکن کیا سارے ہی اعمال ٹھیک ہو تو بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہ بندے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کے یہ اعمال ضائع کر دو اور یہ اعمال اس کے قابل قبول ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ ہم تو لکھتے رہے، یہ اعمال جو آپ ضائع کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ اعمال تو اس کے نیک ہیں، تو اصول کے مطابق یہ نیک اعمال تو قابل قبول ہیں، یہ ریجیکٹ ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارا کام تھا نیک کو نیکی میں لکھنا اور برے کاموں کو برائی میں لکھنا، لیکن ان کے اندر جو اخلاص تھا اس اخلاص کی بنا پر چونکہ کمی تھی تو میں نے ان کے یہ جو اچھے اعمال ہیں یہ بھی ضائع کر دی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ عمل ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اللہ کا فضل تو اس سے بھی ضروری ہے۔ اب دو چیزیں ہیں جنت میں جانے کا سبب، نمبر 1 اللہ کا فضل، نمبر 2 انسان کے اعمال۔ اب یہاں دو سبب ہیں، حقیقی سبب کون سا ہے جنت میں جانے کا؟ اللہ کا فضل، اور ظاہری سبب کیا بن رہا ہے؟ اعمال بن رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی کی اپنی بیٹی کو توجہ دلانا، عمل کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اس سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فضل نہ بھی شامل ہو تو اے فاطمہ تم عمل کے اعتبار سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس واقعے کی طرف آئیں۔ حضرت آدم جنت سے نکال دیے گئے، سبب دو بنے، ایک سبب ہے خلیفہ ہونا اور ایک سبب ہے بظاہر اس پورے پروسیس کا ہونا کہ منع کیا اللہ نے شجر کے قریب نہ جاؤ، چلے گئے، چکھ لیا۔ اب یہ سارا معاملہ میں اور آپ پڑھ چکے۔ اب زمین پہ آنے کا سبب کیا بنا؟ ظاہری سبب بنا بظاہر جو عمل کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے حقیقی سبب وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، اور وہ منشا اور مرضی کیا تھی کہ یہ پوری کائنات کا نظام چلا دیا جائے۔ لہٰذا اہل سنت کا محبت والا اطاعت والا عقیدہ یہ ہے کہ جمع غفیر کا، جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، انبیاء خطا سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور یہ جو انبیاء کے اس طرح کے افعال ہیں وہ ان کی اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی غلطی پہ بھی اللہ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مینٹلی ایفرٹس کرتا ہے اور کتاب اللہ کو، اللہ کی منشا مرضی کو سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک پہنچ جائے کسی جگہ پر، ممکن ہے کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق معاملہ نہ ہو لیکن اس کی دانست میں اس طرح آیا ہو۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں مزید کہ طلاقوں کا مسئلہ ہے، کہیں 3 طلاقیں ہیں، کہیں 1 طلاق کی بات ہے، کہیں امام اعظم و حنیفہ کا امام شافعی سے اختلاف ہے، تو ان دونوں میں سے غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے؟ دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن ایک کا اجتہاد اس کو یہ کہہ رہا ہے، دوسرے کا اجتہاد اس کو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ثواب کس کو ملے گا؟ دونوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اجتہاد کرتا ہے وہ 2 کام کرتا ہے، ایک کوشش کرتا ہے
مینٹلی ایفرٹ، اور ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے دو ثواب ہیں. ایک بندہ کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کی منشا کے مطابق وہ مسئلے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو ایک ثواب ملے گا. لہٰذا جو اجتہادی خطا ہوتی ہے، یہ اجتہادی خدا اس کو گناہ نہیں کہا جاتا. جیسے اما عائشہ نکلی اور حضرت علی المرضا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اجتہادی ان کا معاملہ تھا. اما عائشہ کا اجتہاد ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کریں، حضرت علی المرضا کا اجتہاد ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کریں. لیکن دونوں میں سے غلط کون تھا؟ دونوں ٹھیک تھے. لیکن ہم ادب کے پیش نظر کہ زیادہ ٹھیک جناب علی المرتضیٰ تھے، تھوڑی ٹھیک اما عائشہ تھی. اور جہاں لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ اور جناب علی المرتضیٰ کی، وہاں بھی اجتہادی معاملات، لیکن ان میں سے زیادہ ٹھیک جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اور جو کم ٹھیک تھا وہ جناب حضرت امیر معاویہ تھے. اب میں نے جو 2-3 باتیں عرض کر دی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی اجتہادی خطا ہے. کیا ہے؟ اجتہادی خطا ہے، ان کی مینٹلی ایفرٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام اور حکمت پیچھے موجود ہے، جس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. اللہ ہمیں اپنے احکامات کی بجا آوری کی توفیق نصیب فرمائے. جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.